بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں ہوں محمد شہباز صوفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک گلف ٹی وی۔ 4 چیزیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا، 4 ایسی باتیں، 4 ایسے زندگی کے اصول جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گا کہ جن کے بغیر ہمارا زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں، کہ ان 4 اصولوں کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے نہیں تو وہ بے معنی ہوگی، وہ کسی کام کی زندگی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جس بات کا میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا وہ ہے ذکر اللہ، کہ ذکر اللہ تعالی جل شانہ ہماری زندگی میں اتنا معنی رکھتا ہے کہ جب ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منور کریں گے، اللہ کی یاد سے تر و تازہ کریں گے، تو اللہ تعالی جل شانہ ہمیں بھی اس کی برکتوں سے محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالی جل شانہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ جتنا ہی ہم اللہ تعالی جل شانہ کو یاد کریں گے اتنا ہی اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا کرم کرے گا، اپنا فضل کرے گا، ہمیں ہر طرح کی اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالی جل شانہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، پھر میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالی جل شانہ نے واضح الفاظ میں ہمیں بتا دیا، ہمیں ارشاد فرما دیا کہ اے انسان، اگر تو مجھے یاد کرے گا تو میں اس کے بدلے میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تو اپنے ہر کام کو، ہر کرنے والی چیز کو، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر تو مجھے یاد رکھے گا، مجھے بھولے گا نہیں، میری طرف رجوع کرے گا، تو میں ہر چیز جس کے لیے تو بھاگ رہا ہے، میں اس میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری زندگی میں اس کی برکت سے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے محروم نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ملنے والی جو نعمتیں ہیں ان سے محروم رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ملنے والی برکتیں ہیں ہم وہ حاصل نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس کے سوا ہمارا گزارا نہیں ہے کہ ہم جتنا رب کی یاد میں خود کو محو رکھیں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم پہ اتنا ہی کرم فرمائے گا۔ تو دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرنا۔ وہ شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی میں یہ ساری نعمتیں اپنی عطا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ بے شمار احسان کیے ہیں۔ کیا ہمیں اولاد دی؟ یہ احسان نہیں؟ کیا ہمیں ماں باپ دیے؟ یہ احسان نہیں؟ کیا ہمیں اچھی صحت دی؟ یہ احسان نہیں؟ کیا اللہ پاک نے ہمیں جو رزق دیا یہ اللہ تعالیٰ کے احسان نہیں؟ تو ہم ان سب نعمتوں کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لمحہ لمحہ ان نعمتوں کا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو اب دیکھنا ہمیں ہے، اب چوز ہمیں کرنا ہے، ہمیں رائٹ وے جانا یا رانگ وے جانا، یہ ہمیں خود چوز کرنا ہے۔ کیوں؟ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم کون سی صف میں کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں۔ آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں ہمیں ان کے صف میں کھڑا ہونا ہے، یا ہمیں اس صف میں کھڑا ہونا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، جو اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی آسائشوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں
ہر لمحہ ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اچھی صحت دی، تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے ہمیں نیک اور صالح اولاد دی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اعلانات فرمائے ہیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیری ذات سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، جو میں نے تمہیں ساری آسائشیں عطا کی ہوئی ہیں، بس تو اس کا شکر ادا کرتا رہے، تو اس کا شکر ادا کرتا رہے گا تو میری رحمت جوش میں آئے گی اور میں تمہیں اس کے بدلے میں مزید عطا کرتا رہوں گا۔ بزرگان دین شکر ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہوا ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق میں اگر تقسیم کرتے ہیں تو یہ بھی شکر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ فار ایگزامپل کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے تو ہم اگر دوسروں کو سکھائیں گے، دوسروں کو بتائیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے زمرے میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے، ہم خود اپنا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، تو اگر ہم اپنے ساتھ میں بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، جو بھی غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں گے، ان میں بھی تقسیم کریں گے، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے تو یہ بھی شکر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں۔ اگر ہم ناشکرے بنے رہیں گے تو وہ بھی میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنا دی ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اس کا جو انعام ہوگا وہ بھی میں نے آپ کو اس کا مفہوم بتا دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ہر پل ہر لمحہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ اب تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ عرض کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے دعا۔ دعا ہماری زندگی میں کتنی معنی خیز ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان سب کا جو لب لباب ہے، ان سب کا جو ذخیرہ، ان سب سے جو ہمیں حاصل کرنے والی چیز ہے وہ ہے دعا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں انسان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان تو میرے لیے ہاتھ اٹھا، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں لٹاؤں گا۔ تو ہمیں کیوں نہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ دنیاوی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے، کسی چیز کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جا کر اپنے اسی سے ریلیٹڈ جا کر کسی نہ کسی اپنے ریلیٹیو سے، کسی بردر سسٹر جو بھی ہمارے کرائٹیریا میں آتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہم اپنی وہ حاجت جو ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں، ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ اس ہستی کی طرف جائیں جو ان کو بھی عطا کرنے والا ہے، ہمیں بھی عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ نماز پڑھ کے مصلی سے جلدی سے اٹھ نہ جایا کریں، بھاگ نہ جایا کریں، جلدی نہ کیا کریں۔ کس چیز کی جلدی ہے ہمیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم دعا نہیں مانگتے، ہمیں جلدی ہوتی ہے۔ کس چیز کی جلدی ہوتی ہے ہمیں؟ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم عبادتیں کرتے ہیں، لیکن جب بھی ان سب کا صلہ لینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اٹھ کر مصلی سے جلدی سے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنا ٹائم سپینڈ کریں دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو اٹھے ہوئے انسان کے ہاتھ بہت پسند ہیں۔
چنانچہ اللہ تعالی جل شانہ قرآن پاک میں سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالی نے واضح قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اے انسان تو اپنے ہاتھ اٹھا تو صحیح، اے انسان تو مجھ سے مانگ تو صحیح، اے انسان تم میرے آگے اپنا دامن پھیلا تو صحیح، پھر دیکھ میں تمہیں کتنا عطا کرتا ہوں، پھر دیکھ میں تمہیں کتنا نوازتا ہوں، پھر دیکھ میری رحمتوں کی چھاؤں تمہارے اوپر کیسے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی جل شانہ سے دعا مانگیں، کھل کے مانگیں، اپنی اللہ کے حضور رات کو مصلی بچھائیں، تہجد میں اللہ پاک کی بارگاہ میں مصلی بچھائیں، روئیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو صحیح۔ آج ہم جگہ جگہ اپنے رونے رو رہے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، مجھے یہاں سے نقصان ہو گیا، مجھے وہاں سے نقصان ہو گیا۔ اور میرے بھائی، کسی نے آپ کا جو نقصان ہے وہ پورا نہیں کرنا، تو کیوں پھر ہم دنیا کے آگے گڑ گڑائیں، اس دنیا کے بندوں کے آگے گڑ گڑائیں؟ ہمیں گڑ گڑانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہمیں سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، جی بھر کر مانگے، کھل کے مانگے، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی بارگاہ ہے کہ ہم وہاں سے مانگ سکیں اور ہمیں عطا کر دیا جائے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے بہتر ہمارا کوئی سہارا ہے۔ دعا مانگنے کی فضیلتیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ کھانا کھانے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، آپ پانی پیتے ہیں تو اس کی دعا ہے، آپ باتھ روم میں جاتے ہیں تو اس کی دعا ہے، آپ باتھ روم سے نکلتے ہیں تو اس کی دعا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی کام آپ دنیا داری کا بھی کریں گے تو اس کے اول بھی آخر بھی اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے گڑ گڑا کر مانگے، خدائے ذوالجلال سے مانگیں، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ ریفیوز کرنے والا نہیں، وہ ہمیں جتلانے والا نہیں، وہ ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ چوتھی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے استغفار، توبہ، بخشش مانگنا اللہ تعالی جل شانہ کی ذات سے۔ کیوں کہ ہم روز مرہ زندگی میں اتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، لا علمی میں بھی علمی میں بھی ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ گناہ کر کر کے اپنے دل کو ہم لوگوں نے اس قدر سیاہ کر لیا ہوا ہے کہ ہمارے دل کو اب روشنی ملتی ہی نہیں۔ تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، استغفار کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ذکر کرتے رہیں، تذکرہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، تاکہ ہم زندگی میں سکون پائیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انفال آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں جب تک کہ وہ مغفرت طلبی کرتے رہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کے گناہوں کی سزا اس وقت تک نہیں دیتا، نہیں دے گا کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اپنی بخشش مانگتے رہیں، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں کو مان کے تسلیم کر کے ہم ایکسیپٹ کریں اس چیز کو کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی، یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، صغیرہ ہو یا کبیرہ، میرے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو ہم سب کو معاف کر دے، تو ہمارے والدین کو معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے، جب ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روئیں گے، بخشش مانگیں گے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلبی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا۔
واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ میں اس وقت تک تو عذاب نہیں دوں گا جب تک تم مجھ سے مغفرت مانگتے رہو گے. تو پھر ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت مانگے؟ گناہوں کا سلسلہ میرے بھائی زندگی میں چلتا رہے گا. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان گناہ کرنے والا ہے، اور جب انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، گناہ کرنے والا ہوں، تو پھر ہماری میموری میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی ذات ہے، جو رب ذوالجلال کی ذات ہے، وہ بخشنے میں بھی باکمال ہے، وہ بخشنے میں بھی بے مثال ہے. اسی کی طرف سے بخشش ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 24 آور استغفار کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مغفرت طلب کرتے رہا کریں. تو رب ذوالجلال رب کائنات کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو انسان کو یہاں تک چھوٹ دے دی کہ تمہارا جب آخری سانس چل رہا ہوتا ہے، جب تم آخری سانس لے رہے ہو، تب بھی اگر تم میری بارگاہ میں توبہ کے لیے زبان کھول دے گا، اپنے لب ہلا دے گا، تو میں رب کریم تیری بخشش و مغفرت کر دوں گا. تو ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم چل پھر رہے ہیں، ابھی تو ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے، زبان ابھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے، دل ہمارا ساتھ دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے اپنے اللہ جل شانہ سے اس کی مغفرت طلب کریں. خدارا دیر نہ کریں، بس اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، اللہ پاک سے بخشش و مغفرت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بخشش عطا فرمائے گا. تو یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اوپر جو ہے نا لازم کر لیں کہ ہم نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، ہم نے اپنے رب کو ہر لمحہ یاد کرنا ہے، ہم نے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، ہم نے اپنے رب کی طرف سے کرم نوازیوں کا شکر ادا کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالی جل شانہ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں، اللہ پاک سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے استغفار کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.